بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے لیکن بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے۔ اور جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ اور سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے، سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے، تو جو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے۔ اور مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے۔ علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری، درویش سیالکوٹی، حکیم الامت، مصور پاکستان۔ آپ اپنی نظم نقطۂ توحید میں لکھتے ہیں کہ بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے لیکن، کہتے ہیں جو نقطۂ توحید ہے خدا کی وحدانیت کا، خدا کی وحدانیت کا جو نقطہ ہے، خدا کی وحدانیت کا جو ثبوت ہے وہ تیری سمجھ میں آ تو سکتا ہے، لیکن تیرے دماغ میں جب وہ انگریزوں والی باتیں ہوں گی، ان کی غلامی کی باتیں ہوں گی، تو پھر کہتے ہیں کہ بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ کہتے ہیں وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو سمجھنا، جو نقطۂ توحید ہے، خدا کی وحدانیت ہے، اس کو سمجھنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن جب اس کے لیے بندے کا ذہن بھی خدا کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یورپ کی غلامی اور جناب ہر چیز جو ہے نا انگریزوں والی نہیں ہونی چاہیے۔ نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اب کہتے ہیں وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، کہتے ہیں وہ جو ایک اللہ کا بندہ ہے نا، اس کے ذہن میں لا الہ کی محبت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ لا الہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہتے وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، جو اس میں مزہ ہے نا تو طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے۔ کہتے ہیں کہ وہ لا الہ میں جو مزہ ہے نا، جو اس سے بے خبر ہے، جو اس پر عمل نہیں کرتا کہ لا الہ الا اللہ، کہتے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر کوئی بندہ اس چیز کو نہیں مانتا تو طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے۔ کہتے جو اس سے بے خبر ہے اس کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے۔ کہتے سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے، کہتے جو خدا کا بندہ ہے اللہ نے اس کو اس لیے پیدا فرمایا کہ حق و باطل کے کارزار میں فرق کرے، حق اور باطل میں وہ فرق رکھے، لیکن سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے، کہتے جو بندہ اس راہ پہ چلتا ہے اسے پتہ ہے اس میں سرور کیا ہے، لیکن تو جو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے۔ کہتے اگر بندہ اس سے بھی بے خبر ہے، اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کا ہی نہیں پتہ، پھر بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو جو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے۔ کہتے ہیں جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جو سچا مومن ہے نا، اس کے جہاں میں کیا مشاہدات ہیں، جب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بندہ حر ہے سچا مومن ہے، اس کے مشاہدات کیا ہیں، اس کے کھانے کا انداز کیا ہے، حضور کے غلاموں کے رہنے کا انداز کیا ہے، حضور کے غلاموں کا چلنے پھرنے کا انداز کیا ہے، ان کے کھانے کا انداز کیا ہے، ان کے سونے کا انداز کیا ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کا انداز کیا ہے۔ کہتے ہیں جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ حضور کے صحابی حذیفہ بن یمان رومیوں کے دسترخوان پر بیٹھے تو انہوں نے بہت قسم کے آگے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا، تو نیچے سے پکڑنے لگے نا، تو پاس بیٹھے ایک شخص نے کہا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ رومی کیا سوچیں گے کہ ہم نے ان کے لیے اتنے اچھے کھانے اور اتنی ڈشیں تیار کی ہیں اور ان کو تو کھانے کا طریقہ نہیں پتہ۔ کہنے لگے حضور اس طرح نہ کریں، ہم نے تو ان کے لیے، اب وہ کیا سوچیں گے ہم نے ان کے لیے کیا کیا تیار کیا ہوا ہے، کتنے قسم کے کھانے ہیں اور کتنا ہم نے دعوت کتنی اچھی کی ہے، تو یہ تو اس طرح کریں، نیچے سے اٹھا رہے ہیں۔ تو حذیفہ بن یمان نے کیا جواب دیا، اللہ اکبر، کہنے لگے اترک سنت رسول اللہ لہذا الملک، کہتے کہ میں حضور کی سنت چھوڑ دوں ان کے لیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، یہ مشاہدات ہے بندہ حر کے، جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ کہ پھر کہتے ہیں مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، کہتے ایک فقیر ہے نا، تو اگر وہ فقیر اللہ کی راہ میں بیٹھا رہے گا، اللہ کے ہاں ہی وہ سجدہ کرے گا، تو آپ لوگ نہیں جانتے کہ وہ شاہی سے کتنا بلند ہے، وہ ایک بادشاہ سے کتنا سکون دہ ہوتا ہے۔ مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے۔ کہتے ایک بندہ جو لوگوں کے بار بار کبھی اس کے در پہ پھر رہا ہے، کبھی اس کے در پہ پھر رہا ہے کہ جناب کبھی اس سے مانگا کبھی اس سے مانگا، کہتے وہ جب کسی کی روش یہ والی ہو جائے گی، کسی کی عادت یہ والی ہو جائے گی، پھر بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ روش کسی کی گدا نہ ہو تو کیا کہیے۔ کہتے پھر میں نہیں کچھ کر سکتا۔ تو سامعین پیغام آج کا یہی ہے کہ ہم ہیں حضور کے غلاموں کے غلام، حضور کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں،
ہم حضور کے بھی غلام ہیں، حضور کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، اور حضور کا جو نام لے گا، حضور کی عزت کی بات کرے گا، ہم اس کے بھی غلام ہیں۔ ہم نے حضور کے دین کا کام کرنا ہے، انشاءاللہ ہر وقت کرتے رہنا ہے۔ انجمن پیام اقبال پاکستان کا ساتھ دیں اور حضور کے دین کو غالب کرنے کے لیے دن رات محنت کریں، اور حضور کے غلاموں کا ہی کام ہے، قیامت تک حضور کے غلاموں کا ہی نام رہے گا۔ حضرت بلال کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا، کہ کہنے لگے حضرت بلال کی قبر کے اوپر لکھا ہے ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا، کہتے کہ حضور قیامت تک جب بڑی بڑی ہستیوں کے نام لیے جائیں گے نا، بڑی بڑی ہستیوں کے جناب کسے سنا جائیں گے، تو حضور آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو یاد کیا جائے گا۔